شب ہو تو گئی رخصت، سورج نہیں نکلا ہے۔ شب ہو تو گئی رخصت، سورج نہیں نکلا ہے۔ ممکن ہے کہ سورج کو تاریکی نے نگلا ہے۔ اس عہد یزیدی سے اس عہد یزیدی تک، اس عہد یزیدی سے اس عہد یزیدی تک، بدلے ہیں فقط چہرے، حاکم نہیں بدلا ہے۔ بدلے ہیں فقط چہرے، حاکم نہیں بدلا ہے۔ وطن عزیز، پاکستان کی تازہ ترین اور موجودہ صورتحال پر کچھ لکھنے کے لیے پچھلے 3 دن سے بہت کوشش کی، لیکن ہاتھ جیسے شل ہو گئے۔ کچھ کہنے کی بہت کوشش کی، لیکن زبان جیسے گنگ ہو گئی۔ سوچ اور فکر نے جیسے راستہ بھولنے کی طرف اپنا راستہ اختیار کر لیا۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ پاکستان ایک نعرے کے طور پر ہی صحیح اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ یہاں اقتدار اعلیٰ پروردگار کے لیے تھا، لیکن اسی پاکستان میں پچھلے کئی عشروں سے اسلام کے نام پر ہی جو کچھ کیا گیا اور اسلام کو جس قدر نقصان پہنچایا گیا وہ ایک کھلی کتاب ہے۔ اور اب آج ہم یہاں تک پہنچ چکے کہ 3 دن سے بلوچستان کے شہر کوئٹے کی سڑک پر پڑی ہوئی 87 لاشوں سے حکومت وقت اس قدر بے حس اور لا تعلق ہے کہ سوچنے والا سوچ نہیں سکتا۔ ماتم کرنے والوں کے سینے فگار ہو چکے، رونے والوں کی آنکھیں خشک ہو چکی ہیں۔ بچے، بوڑھے، نوجوان، عورتیں، مرد اور ہر مذہب اور ہر کیش کا آدمی اس احتجاج میں شامل ہے۔ اگر کسی کو فکر نہیں، اگر کسی کو تعلق نہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم اپنے ووٹوں سے منتخب کر کے اپنے قاتلوں کے طور پر اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں۔ یہ آج کا کالم، صوتی بصری کالم، کوئی کالم نہیں، یہ نوحہ ہے حکومت وقت کی بے حسی کا۔ یہ نوحہ ہے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے اراکین اسمبلی کا، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ کے لوگوں کا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ فرانس جیسا ملک، جہاں 2 روز قبل صرف 3 خواتین جو تارکین وطن تھیں وہ سڑک پر کسی وجہ سے گولی مار کے ہلاک کر دی گئی، فرانس کے 2 مرکزی وزیر امیگریشن اور قانون کا فوراً جائے وقوع پر پہنچے اور انہوں نے فوری طور پر انکوائری کا حکم دیا اور جو کچھ ان خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کر سکتے تھے وہ کیا۔ یہاں یہ حالت ہے کہ یخبستہ راتوں میں -ڈگری سے کم کے موسم میں اپنے پیاروں کی لاشوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کی سنوائی کرنے والا کوئی نہیں۔ صوبے کا وزیر اعلیٰ جو صوبے کا سربراہ کہلاتا ہے، جو اپنے عوام کے باپ کے برابر ہوتا ہے، جو اپنے عوام کی مصیبت کے وقت ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا ہوتا ہے، جو ان کے ساتھ بیٹھنے والا ہوتا ہے، وہ لندن میں اپنی چھٹیاں گزار رہا ہے یا مزے کر رہا ہے۔ وفاقی حکومت طاہر القادری کی مارچ سے خوف زدہ، آنے والے مارچ کی منتظر ہے۔ پاکستان کا صدر جو پورے ملک کا صدر کہلاتا ہے، جو کسی سیاسی جماعت سے بظاہر وابستہ نہیں ہوتا، اس کو اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ وہاں چل کے تو کیا جاتا، کوئی ایسا شدید اور سخت مذمت کا بیان ہی دے دیتا، جبکہ لوگ گواہ ہیں کہ پاکستان کا صدر اپنے آپ کو اسی مسلک سے متعلق بتاتا ہے جس مسلک کے ساتھ، یعنی شیعہ مسلک کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کو سنا ہے کہ بے حسی میں کوئی کمی آئی ہے، اور اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ابھی میں نے وائر پہ یہ خبر پڑھی
کہ وہ کوئٹے جا رہے ہیں، عمران خان جا چکے ہیں، نواز شریف کی پارٹی کو یہ توفیق نہ ہو سکی کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے دو بول بولتے۔ یہ بے حسی کی وہ انتہا ہے جس کے بعد سوائے اللہ کی طرف سے کوئی آفت نازل ہونے کی کوئی کسر باقی نہیں بچتی۔ لیکن ہم سلام کرتے ہیں ان بچوں کو، ان بوڑھوں کو، ان نوجوانوں کو، ان خواتین کو، ان بہنوں کو، ان بھائیوں کو جنہوں نے کوئٹے کی یخ بستہ راتوں میں اپنے پیاروں کی لاشوں کے ساتھ اب تک یہ تیسرا دن گزارتے ہوئے لوگوں پر یہ واضح کر دیا کہ اب یہ انہیں طے کرنا ہے کہ وہ کیا اسمبلیوں میں آئندہ بھی اپنے قاتل منتخب کر کے بھیجتے رہیں گے یا اپنے دوست منتخب کر کے بھیجیں گے۔ میں ایک بات واضح کر دوں کہ میں جس فکر کا آدمی ہوں، میں اس بات کو ایک حد تک تسلیم نہیں کرتا کہ پاکستان میں یہ شیعہ سنی جنگ ہے۔ شیعہ سنی پاکستان میں کئی برسوں سے بہنوں بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ آج بھی پاکستان کی گلی محلوں میں شیعہ سنی لڑائی موجود نہیں ہے۔ یہ اول تو ایک صوبے میں لاقانونیت ہے، اور پھر جیسی لاقانونیت پورے ملک میں موجود ہے، کہیں قانون نام کی چیز نظر نہیں آتی، کہیں حکومت کا اقتدار اپنی قانون کی عملداری کی شکل میں نظر نہیں آتا۔ یہ لوگ اس طرح لگتے ہیں جیسے حکمت ابن زیاد اور حکومت کرنے کے لیے حکمت یزید پر عمل پیرا ہے۔ کوئی سوچے تو صحیح کہ یہ جو 87 لوگ مارے گئے ہیں ایک ہی دن کے اندر، جو یوں تو 117 سے سوات کے ملا کے، کیا یہ کوئی بے دین لوگ تھے؟ یہ کلمہ گو لوگ تھے۔ یہ اگر آپ کے کسی مسلک سے تعلق نہیں رکھتے تو یہ سب سے پہلے مسلمان تھے۔ میں شیعت اور سنی اور کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا۔ یہ مرنے والے، مارے جانے والے، یہ بے گناہ مارے جانے والے سب سے پہلے کلمہ گو مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں، اور ان کا بھی اتنا ہی اس ملک میں حق ہے جتنا دوسرے لوگوں کا حق ہے۔ مگر کیا کریں کہ ہماری سیاست اکثریتی سیاست کی طرح اندھی، گنگی اور بہری ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو سوائے اپنے آپ کے اور اپنے ارد گرد کے ایسے مصائبین کے کچھ دکھائی نہیں دیتا، جو سب اچھا ہے کی آواز لگاتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی میں نے ایک ٹی وی چینل پر ایک بے حس انسان کو، حکومت کے ایک فرد کو یہ کہتے ہوئے سنا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس نے یہ کہا کہ یہ ایک صوبے میں چھوٹی سی بات ہوئی ہے جس پر اتنا شور مچا دیا گیا ہے۔ کاش ان 87 لاشوں میں سے ایک لاش یہ کہنے والے کی بھی کسی عزیز کی ہوتی تو اس کا کہتے ہوئے دل کانپ جاتا۔ کبھی کوئی اپنے کسی پیارے کی لاش کے ساتھ 2 دن اپنے گھر میں گزار کے بتائے، جس طرح ان 87 لوگوں کے خاندانوں نے یہ تیسری رات وہ سڑک پر یخ بستہ -ڈگری سینٹی گریڈ میں گزار رہے ہیں۔ میں اس وقت تاریخ کے کسی باب کو پلٹنا نہیں چاہتا۔ انسان اگر غصے میں ہو تو بہت سی ایسی باتیں بھی کر جاتا ہے جن کا آگے چل کر نقصان پہنچتا ہے، لیکن ایک تحریک جو کوئٹے کی ان 87 لاشوں نے بیدار کی ہے، اس تحریک کو اب آگے چلنا ہوگا۔ اس تحریک میں ہر باضمیر، باشعور اور ہر زندہ بیدار مغز انسان کو شامل ہونا ہوگا۔ ہم کو اپنے ملک کی تقدیر بدلنی ہوگی۔ یہ پاکستان جتنا کسی ممڈوٹ، کسی ٹوانے، کسی شریف، کسی زرداری، کسی بھٹو، کسی خاندان کا ہے، اتنا ہی یہ پاکستان میرا اور آپ کا ہے۔ اب شاید اس پاکستان کی ذمہ داری حکومتوں کی بجائے عام فرد پر آ گئی ہے، اور عام فرد اپنا فیصلہ اگر آئندہ انتخابات ہوئے تو یہ سوچ کر سنائے گا۔ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، مگر میں سیاست مدنی کا قائل ہوں۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں اس کی سیاست کے بارے میں سوچنا ہے۔ ہمیں اب یہ سوچنا ہوگا کہ کب تک اشرافیہ اور چند خاندان ہم پر قابض رہیں گے، کب تک حکومت کرتے رہیں گے۔
ہمیں اپنے درمیان مسجد و منبر کے نظام کو بھی دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے درمیان قیادت کے فقدان کو بھی دیکھنا ہوگا، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کون ہم سے کس قسم کا کام لینا چاہ رہا ہے۔ حسینیت کا راستہ بہت مشکل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حسین نے یزید کو یہ کہہ کر بیعت سے انکار نہیں کیا تھا کہ میں تمہاری بیعت نہیں کرتا۔ حسین نے روز آخر تک کے لیے ایک اصول، ایک فلسفہ طے کر دیا تھا کہ مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آج ہمیں سب سے بڑا جو عذاب درپیش ہے وہ فکر یزیدی کا اور حکمت ابن زیاد کا عذاب ہے جو ہم سہ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کہنے کے لیے بہت دکھی دل چاہیے ہے، یہ سب کچھ سننے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امتحان میں ڈالا ہے۔ پاکستان کے ہر شہر میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس میں فقط اہل تشیع ہی نہیں، اہل سنت بھی شامل ہیں۔ وہ اہل سنت جو سنت رسول پر عمل پیرا ہیں، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ کیا کسی شخص کو فقط اس لیے گولیوں کا نشانہ اور بموں کے دھماکوں سے اس کے جسم کے پڑخچے اڑا دیے جائیں کہ وہ محمد کی آل کا پیارا ہے، وہ محمد کی اہل بیت سے محبت کرتا ہے؟ کوئی بھی ایسا سنت رسول پر عمل پیرا ہو نہیں سکتا جو رسول سے تو محبت کرے اور رسول کی آل سے محبت نہ کرے۔ یہ چند لوگ جو دشمن ہیں اسلام کے، پاکستان کے، امن کے نظام کے، یہ انہی سیاست دانوں کی پیداوار ہیں۔ انہیں انہی سیاست دانوں نے پالا پوسا ہے، آستین کے سانپوں کی طرح۔ آج بھی پاکستان کی صوبائی حکومت، ایک بڑی صوبائی حکومت، بڑے کھلے بندوں، ایسے دہشت گردوں کی حمایت کرتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ووٹ دینے والے کو اب سوچنا ہوگا کہ وہ اپنے قاتلوں کو ووٹ دینا چاہتے ہیں یا ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں جو ان کی جان و مال کی حفاظت کریں۔ میرے احباب، میرے دوست، میرے قریبی لوگ یہ جانتے ہیں کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، لیکن جمہوریت کے ایک حصے کو پسند کرتے ہوئے کہ یہی ایک نظام ہے جو ترقی کے راستے کی طرف لے جاتا ہے، جو ایک آدمی کو، ایک عام آدمی کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا حکمران، اپنی مرضی کا اپنا قائد منتخب کر سکے۔ مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے لیے کون بہتر ہے، ورنہ اس ملک کے وسائل لوٹنے والے چند خاندان اسی طرح سے اس ملک کو لوٹتے رہیں گے۔ کاش یہ بے حسی کا حصار ٹوٹے، کاش ہمارے حکمران اپنی خواب غفلت سے بیدار ہوں اور سوچیں کہ یہ مرنے والے انہی کے بہن بھائی ہیں۔ جہاں اس قسم کا نظام قائم ہو جائے وہاں عوام راتوں کو سکون کی نیند سویا کرتے ہیں، وہاں پہرے داروں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، وہاں گھروں کو قفل نہیں لگایا جاتے۔ ہم نے دیکھا ہے یورپ کے بے شمار ملکوں میں جہاں لوگ اپنے گھر بار کھلے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جہاں کوئی تالا نہیں لگایا جا سکا۔ لیکن کیا کریں ایسی بے حس حکومتوں کا کہ جنہوں نے اپنے اذہان پر تالے لگا لیے ہیں۔ پاکستان کے ہر شہر میں یکجہتی کے طور پر دھرنا، اب جس وقت میں آپ سے اس وقت گفتگو کر رہا ہوں ابھی بھی دھرنے دیے گئے ہوئے ہیں۔ لوگ بیزار آ چکے ہیں، لوگ مشکل میں ہیں۔ جس ملک میں بجلی نہ ہو، پینے کا صاف پانی نہ ہو، جس ملک میں چولہا جلانے کے لیے گیس نہ ہو، رسائل درست نہ ہو، آمد و رفت کے طریقے درست نہ ہو، صرف اپنی ذات تک سوچنے والے زیادہ تر سیاستدان موجود ہوں۔ سیاسی نظام ہی اس قسم کا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو پروان چڑھاتا ہے، یہ ایسے لوگوں کو سامنے لاتا ہے جو فقط اپنی ذات تک یا دربار تک یا بادشاہ کی ذات تک محدود ہوتے ہیں، جہاں سب اچھا کی آواز آتی رہتی ہے۔ یہ کہنا کہ پروردگار عالم ہی خالی رحم کرے گا، یہ بھی اللہ کی رحمانیت کا امتحان لینے کے مترادف ہے۔ ہمیں اپنی سوچوں کو بدلنا ہوگا۔ یہ فرقہ واریت، یہ
مسلک کے نام پر انسان کشی، یہ مسلک کے نام پر نسل کشی، کیا یہ اسلام کا وتیرہ ہے؟ اللہ کے حبیب کی زندگی کے وہ 40 سال اٹھا کے دیکھیے جو اللہ کے حبیب نے کافروں کے درمیان گزارے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا اسلام اور دین کا محقق مجھے یہ ثابت کر کے بتائے کہ کیا اللہ کے حبیب نے کبھی کسی کافر کو بھی کافر کہہ کے بلایا تھا؟ اللہ کے حبیب نے اپنے اسوہ حسنہ کے زور پر، اپنے کردار کے ذریعے ان کافروں کو اسلام کی جانب راغب کیا تھا۔ ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ کردار ہے یزید کا، ہونٹوں پہ یا حسین، تضحیک ایسے لوگ ہیں نام حسین کی۔ کاش یہ تحریک جو اب اٹھی ہے بیداری کی عوام میں، یہ تحریک مان نہ پڑنے پائے اس وقت تک جب تک ہم اسے ایک فکری بنیاد مہیا کریں۔ میں حیران ہوں کہ پاکستان کے نام نہاد دانشور، پاکستان کے اہل قلم، چھوٹے سے چھوٹے واقعے پر 20-20 صفحے کی نظمیں لکھنے والے لوگ آج اس ظلم پر ایسے سکتے کے عالم میں اور خاموش ہیں کہ گزشتہ 3 دن سے میں نے کسی اچھے اور بڑے لکھنے والے کا کوئی شعر، اس کا کوئی قلمی تحفہ ایسا نہیں دیکھا جو ان غمزدوں کو ڈھارس دے سکتا یا وطن عزیز میں پلنے والے ان سانپوں کے زہر کا ذکر کر سکتا۔ ہوا بڑی مسموم ہو چکی ہے، فضا بڑی بھوجل ہے، ایسے میں سوائے الاجل کے الاجل کے الاجل کے کوئی اور راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ ہو دشمن شبیر کے ہر یار پہ لعنت، ہو دشمن شبیر کے ہر یار پہ لعنت، لعنت تیرے خنجر پہ ہو تلوار پہ لعنت، عشاق علی پر کیے جنہوں نے دھماکے، عشاق علی پر کیے جنہوں نے دھماکے، سب مل کے کریں ایسے ستمگار پہ لعنت، سب مل کے کریں ایسے ستمگار پہ لعنت، اور جو کر نہ سکے اپنے ہی لوگوں کی حفاظت، جو کر نہ سکے اپنے ہی لوگوں کی حفاظت، اس طرح کی سرکار پہ دربار پہ لعنت، اس طرح کی سرکار پہ دربار پہ لعنت۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔